اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم اور آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی پریس کانفرنس سندھ کے جو حالات ہیں اور خاص طور پہ سندھ کے شہریہ علاقوں کے جو حالات ہیں اور جس جانب سندھ کی نسل پرست حکومت، مصنوعی اکثریت رکھنے والی حکومت نے کرپشن، بدعنوانی اور تعصب کے وہ ریکارڈز قائم کر دیے ہیں جو شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ معزز صحافی حضرات، وہ لوگ، وہ مافیا، وہ رویہ، وہ طریقہ، وہ انداز واردات اور وہ تعصب اور وہ لوگ جنہوں نے سن 70 میں اس ملک کو تقسیم کیا تھا، 2 لخت کیا تھا، تقسیم کیا تھا، انہوں نے 72 سے ہی عملی طور پر سندھ کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ سب سے پہلے تو نیشنلائزیشن کے نام پر وہ محب وطن پاکستانی جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے، در چھوڑے، قبریں چھوڑی، یادیں چھوڑی، آگ اور خون کے دریا پار کر کر اس ملک کو تخلیق کر کر اور اپنے حصے کا پاکستان اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر ہجرت کی تھی، انہوں نے یہاں کو آباد کرنا شروع کیا، یہاں کی ترقی کو ایک رفتار دی، صنعتیں قائم کی، تعلیمی ادارے قائم کیے، انشورنس کمپنیاں، بینکنگ کی بنیاد رکھی، ایئر لائن کی بنیاد رکھی، جو کچھ بھی پاکستان میں ترقی کی جو شاہراہ ہے اس کو تعمیر کیا۔ معزز صحافی حضرات، نیشنلائزیشن کے نام پر یہ چیزیں چھین لی گئی مہاجروں سے اور ایک سندھ سے تو یہ چیزیں چھین لی گئی اور دوسرے سندھ کے وڈیروں کو ان تمام صنعتوں، بینکوں، انشورنس کمپنیز، ایئر لائن کا مالک بنا دیا گیا۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ایئر لائن کا مالک بنا دیا گیا۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اس وقت کا پاکستان بہتر تھا یا آج کا پاکستان؟ سندھ تو اس وقت بھی تقسیم ہو گیا تھا 72 میں، جب سندھ دیہی اور شہری کی بنیاد پر یہاں پہ کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا۔ سندھ 2 ہے جناب عالی، ایک وہ جو 95% ریونیو دیتا ہے سندھ کو اور دوسرا وہ جو 95% خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ سندھ جو 5% بھی نہیں دیتا اور 95% کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ ایک وہ سندھ ہے جو پہلے اپنے دیہی علاقوں کی حالت زار کا رونا رو کر، میرٹ کا قتل کر کر نوکریوں پہ قابض ہوتا چلا گیا۔ کوٹا سسٹم کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کوٹا سسٹم کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اگر دوڑتے پھرتے انسان ہو اور میں لنگڑا ہوں اور میں یہ تقاضا کروں، ضد کروں، اس پہ قانون سازی کروں کہ آپ کی ٹانگ کاٹ کے مجھے لگا دی جائے، اور یہی ہوا ہے۔ ہمیں نہیں، پاکستان کو، پاکستان کی قابلیت کو، پاکستان کی تعلیم کو، پاکستان کی تہذیب کو اس کی ٹانگ کاٹ دی، تقسیم کیا ہے۔ ان کے رویوں نے سندھ کو، سندھ 2 ہیں، اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ معزز صحافی حضرات، 18ویں ترمیم جو کہ یہ کہہ کر
بنائی جا رہی تھی کہ ڈیولوشن آف پاور ہونا ضروری ہے، اور ایم کیو ایم اپنے 35 سالہ دور میں ہمیشہ اختیارات کے نچلی سطح تک لے جانے کی حامی رہی ہے۔ 18ویں ترمیم میں دھوکہ کیا گیا، 18ویں ترمیم میں دھوکہ ہوا، ہمیں بھی دیا گیا اور قوم کو بھی دیا گیا۔ یہاں ڈیولوشن آف پاور کے بجائے ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے صوبوں کے اندر۔ ہونا یہ چاہیے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صوبوں کے 30 سے 35% وسائل کو، محکموں کو، اداروں کو اور اختیارات کو فوری طور پر ڈیوالو کر کے نچلی سطح تک، گاؤں دیہات، صوبوں کی خود مختاری ضروری ہے، ہمیں عزیز ہے، ہماری آنکھوں پہ ہے، لیکن ایک پاکستانی کی خود مختاری سے زیادہ نہیں۔ اس صوبائی خود مختاری کے نام پر عام پاکستانیوں سے اس کا اختیار چھین لیا گیا، وسائل چھین لیے گئے، اور وہ شہر جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، 2 سندھ ہے، ایک وہ جو 95% ریونیو دے کر آج اس کے حالات یہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے کہ آنے والے 1-2 سال میں، اور ہو سکتا ہے اس سال ہی، پانی کی کمی کے نام پر اس شہر پہ کہیں فسادات نہ پھوٹ پڑے، اور اس شہر کے اندر موجود لنگوسٹک فالٹ لائن کو لوگ اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں، سندھ کے اندر حالات کو خراب کر کر اپنی کرپشن کے خلاف ہونے والی تحقیق کو متاثر کرنے کے لیے۔ اس وقت حالات کیا ہیں؟ اس وقت حالات یہ ہیں کہ سندھ میں ظاہر ہے ایک چیف سیکریٹری ہے، اور اس کا تعلق اندرونی سندھ سے، بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، یہ تقسیم اب دیہی اور شہری سے زیادہ، ایڈمنسٹریٹو سے زیادہ لنگوسٹک ہے۔ چیف سیکریٹری ہیں، اندرونی سندھ کے ہیں اور سندھی ہیں۔ یہ بھی کبھی 40 سال میں نہیں ہوا کہ کوئی دوسرا زبان بولنے والا بھی اندرونی سندھ کی نمائندگی کر رہا ہوتا۔ سیکریٹریز کی تعداد اس وقت سندھ میں 45 ہے، جن میں سے 41 سندھی ہیں، اور 4 کا تعلق سندھ کے شہری علاقوں سے ہے، اور سندھ کے شہری علاقوں سے تعلق ہے تو اس میں وہ پنجابی بھی ہو سکتا ہے، پٹھان بھی ہو سکتا ہے، اور اردو بولنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اضلاع میں کمشنر کی تعداد 29 ہے۔ کمشنر اتنے نہیں، 29 ہیں، جن میں سے 26 کا تعلق اندرونی سندھ سے، 29 ڈپٹی کمشنرز، جن میں سے 28 کا تعلق اندرونی سندھ سے۔ کتنے بچتے ہیں؟ ایک ہے جس کا تعلق شہری سندھ سے۔ آئی جی کی تعداد ظاہر ہے ایک ہے، وہ دوسرے صوبے سے ہیں۔ 5 ایڈیشنل آئی جیز ہیں، 4 کا تعلق اندرونی سندھ سے ہے، اور 1 کا کے پی کے سے۔ ڈی آئی جیز 27 ہیں، 20 کا تعلق اندرونی سندھ سے، 3 کا تعلق دوسرے صوبوں سے، 4 کا تعلق، صرف 4 کا تعلق سندھ کے شہری علاقوں سے۔ آئی جیز کا اے آئی جیز کی تعداد 30 ہے، 17 کا تعلق اندرونی سندھ سے، 5 کا دیگر صوبوں سے، اور صرف 8 کا سندھ کے شہری علاقوں سے۔
ایس ایس پی کی تعداد 79 ہے. 40 کا تعلق سندھی بولنے والے ہمارے بھائیوں سے، 16 کا دیگر صوبوں سے، اور 79 میں سے صرف 23 سندھ کے شہری علاقوں سے. سی ایس پی افسران کی تعداد 39 ہے. 28 کا تعلق اندرون سندھ سے، 1 کا تعلق دیگر صوبے سے، اور صرف 10 کا تعلق شہری سندھ سے. سندھ پبلک سروس کمیشن کی ممبران کی تعداد 9 ہے. 8 کا تعلق اندرون سندھ سے ہے. تو آپ بتائیے یہ کوٹا ہے یا یہ نفرت ہے؟ کوٹا بھی اگر سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان تھا تو 60 اور 40 کا تھا. اس میں صرف 3 شہر شامل ہیں. اور یہ ہے جرائم کی فہرست جو آپ کے سامنے لکھی. اس میں کئی جگہ پر کراچی اور حیدرآباد کی نوکریوں میں ایک بھی کا تعلق بھی سندھ کے شہری علاقوں سے نہیں ہے. معزز صحافی حضرات، سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی 4 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے. اس کے بعد جتنے لوگوں کی نمائندگی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور اس کی بنیاد پر جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اب وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبے میں ہونے والی اس درجہ کی ناانصافیوں پہ اقدام کرے. ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی رہی اس کے لیے ہم نے آئینی، قانونی اور عدالتی راستے اختیار کیے ہیں. یہ کئی بار ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہماری درجنوں پٹیشن جو انسانی حقوق اور اس کھلا ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہے وہ اعلیٰ عدالتوں میں سسک رہی ہیں. ہم نے وفاقی حکومت سے صرف یہ درخواست کی تھی کہ ہمارے انصاف کی راہ میں رکاوٹوں اور روڑوں کو ہٹایا جائے. معزز صحافی حضرات، آرٹیکل 149 جو کہ اس وقت جب 1973 میں آئین بنا تھا اس کا حصہ تھا اور نمائشی طور پہ نہیں تھا، استعمال کرنے کے لیے تھا. اس اندیشے کو محسوس کرتے ہوئے تھا جو اندیشے آج حقیقت بن کر اور دیمک بن کر صوبہ سندھ کو چاٹ رہے. یہ آرٹیکل کب ریووک ہونے، کب امپلیمنٹ ہونے؟ یہ 18ویں ترمیم میں، جن میں صوبوں کو خود مختاری دینے کے بہانے سے اختیارات لیے گئے، اس میں بھی اس شق کو چھیڑا نہیں گیا ہے. یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو ان کا جائز حق دیکھنے کے لیے آئین میں جو گنجائش بچی ہوئی ہے اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے. جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کی جو شدت ہے اس کو بھی آپ کا ذکر کر دیتے ہیں. اگر نوید بھائی اگر وہ 1-2 چیزیں ہیں. کیا جاتا ہے؟ کیا یہ جاتا ہے کہ اندرون سندھ میں وہاں بھی تمام میرٹوں کو پامال کر کے لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، عارضی بھرتی. پھر ان کی پوسٹنگ سندھ کے شہری علاقوں میں کر دی جاتی ہے. سندھ کے شہری علاقوں میں لا کر ان کو مستقل کر دیا جاتا ہے. اندرون سندھ کی پوسٹیں پھر خالی، پھر اس کو بھرا جاتا ہے.
اور یہ گزشتہ 15 سال سے یہ کام چل رہا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں کو اور مہاجر قوم کو دیوار سے لگایا ہی نہیں گیا ہے، دیوار میں چن بھی گیا ہے۔ بتائیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم کچھ اسٹیٹکس آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور یہ سندھ میں ہونے والی جابس کے حوالے سے ہیں، اس لیے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اور سندھ حکومت نے اعلان کیا ہے 41,000 نئی نوکریاں دینے کے لیے۔ 37,000 صفحات پر مشتمل یہ آپ کے سامنے مفصل رپورٹ رکھی ہوئی ہے، اور اس سے کچھ کم پرنٹنگ اور بائنڈنگ کے مراحل میں ہے۔ میں آپ کو فار ایگزامپل یہ بتا دوں کہ یہ ساری، میں آپ کو یہ ایک صفحے پر 20 افراد کی تفصیل ہے، جس میں نام، ولدیت، CNIC نمبر، ڈیٹ آف برتھ، کس ڈسٹرکٹ کا جاب ہے اور کس ڈسٹرکٹ سے تعلق ہے، کس تاریخ کو اپائنٹمنٹ ہوا، گزٹڈ ہے، نان گزٹڈ ہے، کس ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ یہ ساری ایک صفحے پر 20 افراد کی ڈیٹیل ہے۔ تو ایسے 37,000 صفحات یہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے کچھ کم پرنٹنگ اور بائنڈنگ کے مراحل میں یہ صفحہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ساری جاب کانسٹیبلز کی جاب ہیں۔ ساتھ ہی کچھ چاہیں میڈیا کے دوست قریب آ کر دیکھ بھی سکتے ہیں اسے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو پیپلز پارٹی کے جو صحافی حضرات پیپلز پارٹی کے متعصب طرز حکومت پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو ہم انہیں آفر کرتے ہیں کہ ہمارے آفس آئیں۔ اس قسم کا بہت سارا مواد ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ جس کو وہ دیکھ کر یہ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں اور دنیا بھر کو بتا سکتے ہیں کہ یہ طرز حکومت پاکستان کی تباہی کا پورا بندوبست ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ میں آپ کو یہ ایک صفحہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ساری کانسٹیبلز ہیں، اور یہ سب کراچی کی پوسٹیں ہیں۔ کراچی لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، اور کوئی صحافی دوست آ کے دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، اور ایک کا بھی تعلق کراچی سے نہیں ہے، ایک کا بھی تعلق کراچی سے نہیں ہے۔ یہ بھی تمام کراچی کی پوسٹیں ہیں، تعلق بھی کراچی سے نہیں ہے۔ یہی سمجھتے تھے کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، ہمارے پاس اختیارات ہیں، تو یہ میں نے اتنے سارے صفحے اٹھائے ہیں۔ اس کے بعد یہ کانسٹیبل کی ہیں، یہ ساری کراچی کی ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق بھی کراچی سے نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام شکارپور، گھوٹکی، لاڑکانہ، خیرپور، جیکب آباد، کشمور، وہاں سارے رہنے والے ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارا ان کے لیے اتنا ہی دل دھڑکتا ہے جتنا کراچی کے لوگوں کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن جو بچہ کراچی میں پڑھ رہا ہے، رہ رہا ہے، اس کو بھی تو اپنے والدین کی بڑھاپے میں کفالت کے لیے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے روزگار کی ضرورت ہے، جس پر کراچی سمیت اندرون سندھ میں جتنے بھی غیر سندھی رہتے ہیں، اس میں کوئی پنجابی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی پٹھان بھی نہیں ہے، کوئی بلوچ بھی نہیں ہے۔ تو یہ طرز حکومت
جب گھروں کے اندر اگر مساوات نہ ہو تو گھروں کے درمیان میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ طاقت سے اور بندوق سے ہمیں دبا لے گا تو ہم ان کی غلط فہمیاں جلدی دور کر دیں گے۔ تو یہ میں آپ کو یہ صرف دکھا رہا تھا، یہ ساری ڈیٹیل ان لوگوں کی ہے کہ جنہیں یہ تو پورے سندھ کی ڈیٹیل ہے، اس میں کراچی کی پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں، ایجوکیشن میں جو انہوں نے بھرتیاں کی، وہ یہاں کا کوئی نہ پڑھا لکھا آدمی تھا، نہ پولیس میں کوئی خدمات انجام دینے کے لیے موجود تھا، نہ ایجوکیشن میں کسی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے میرٹ کے ادارے بنائے ہیں، خالد مقبول بھائی نے ذکر کر دیا کہ خود جو پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین ہے سائیں-داس سولنگی صاحب، ان کے 2 بچے رولر ڈومیسائل پر اپائنٹ ہوئے ہیں 17 گریڈ میں اور پاس کیا ہے پبلک سروس کمیشن، اور 1 اربن پہ ہوا ہے۔ ایسے ہمارے پاس سینکڑوں کیسز ہیں جو ہم پیش کر سکتے ہیں، جو رولر ڈومیسائل پر اپلائی انہوں نے کیا، وہ پاس نہیں ہو سکے، انہوں نے اربن ڈومیسائل بنایا اور اربن ڈومیسائل کے اوپر شہر کی سیٹ کے اوپر آگے، ایون یہ کہ ٹیچروں میں اور لیکچراروں میں اردو پڑھانے والوں کو بھی، اردو پڑھانے والوں پر بھی اردو بولنے والوں کو نہیں رکھا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور یہ اب یہ چاہتے ہیں تو اگر انہیں تھوڑا سا بھی احساس ہے اور وہ اس میں سندھ کا اور پاکستان کا مفاد سمجھتے ہیں، تو یہ جو 41,000 سیٹیں ہیں، یہ پہلے جو یہاں پر انہوں نے سندھ سے بھرتی کیے ہیں انہیں دوبارہ اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ میں بھیجیں، اور یہ کراچی حیدرآباد کے نوجوانوں کو یہ جاب فراہم کریں تاکہ ان کے سارے دکھوں کا تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ دکھوں کا مداوع ضرور ہو جائے گا۔ محترم صحافی حضرات، گزشتہ 10 سال میں سندھ کے شہری علاقوں میں بننے والے ڈومیسائل میں سے 70 کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ اندرون سندھ سے تعلق، یعنی یہ جعلی ڈومیسائلز ہیں جن پہ کہ سندھ کے شہری علاقوں کی نوکریوں پہ، وسائل پر، اختیارات پر ڈکیتی ڈالی گئی ہے۔ کیا اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ ایک ہے؟ سندھ تقسیم ہے، اعلان ہونا باقی رہا۔ ایک کئی بار کہہ چکے، دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ ہم 1947 میں ایک عالمی معاہدے کے تحت اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، ہم حادثتی پاکستانی نہیں ہیں، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ہم پاکستان ہماری پہلی اور آخری چوائس ہے، ہم یہاں آئے تھے۔ اور اس عالمی معاہدے کے تحت سندھ اب 2 ہیں، ایک متروکہ سندھ ہے اور ایک غیر متروکہ سندھ ہے۔ متروکہ سندھ کے مالک ہجرت کرنے والے آئے تھے، وہاں کی تمام زمینوں پہ، وہاں کے تمام وسائل پر، وہاں کی تمام نوکریوں پر صرف ان کا حق ہے۔ اور ان تمام ناانصافیوں کے باوجود اگر 10-15 سال ابھی بھی کسی نے مجھ سے کہا کہ نہیں جی دیہی علاقوں کے حالات تو خراب ہیں، ان کو اور 50 سال ہمیں لوٹ کر بھی اس کو آباد نہیں کیا جا سکا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ لوٹ مار کے لیے 10-15 سال ہمارے خلاف استعمال کیے گئے ہیں۔ اور اس موقع پر اگر ہم آرٹیکل 149 کا ذکر نہ کریں اور یہ مطالبہ نہ کریں
کہ مقدس آئین کے اس مقدس شق کا استعمال کرنے کا وقت ہے. وزیر اعظم سے مطالبہ. ہم وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں 149 ایمرجنسی والی صورتحال کے لیے نہیں ہے، یعنی عام. حالانکہ اس وقت سندھ میں بحرانی اور ایمرجنسی کی کیفیت ہے. میں نے آپ کو بتایا اگر آنے والے 1-2 سال میں پانی نہیں ملا تو یہاں پر ایمرجنسی ہوگی. اگر لوٹ مار کا یہی سلسلہ موجود رہا، پولیس کے رویے یہ موجود رہے تو یہی ایمرجنسی ہے. ہم تو اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ 149 وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو ان کا حق دلوائیں. 149 وزیر اعظم کو یہ اختیار دیتا ہے. آئین کا سیکشن 149 کا 4. ویسے پورا 149 وزیر اعظم کو صوبوں میں معاملات کے اختیارات دیتے ہیں، لیکن 149 کا سیکشن 4 جو ہے وہ وزیر اعظم کو یہ اختیار دیتا ہے کہ کسی صوبے میں مالی بحران، مالی بے قاعدگی یا امن و امان کے خراب ہونے کا خدشہ ہے تو وزیر اعظم وہاں پر مداخلت کر سکتا ہے اور وہاں پر حکومت کو بھی ڈائریکشن بھی دے سکتا ہے، مداخلت بھی کر سکتا ہے. اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس نے متعصب حکومت نے 2008 میں حکومت میں آنے کے بعد کراچی کے پانی کے مسائل کو اتنا ڈیلے کیا تھوڑے سے پیسوں سے بننے والے K4 کو، کہ اب یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ آئندہ جب گرمی شدت میں آئے گی تو کراچی میں پانی کی بہت کمی ہوگی. اس پر محلوں میں جھگڑے ہوں گے، ابھی بھی ہوتے ہیں، وال بند کرنے، وال کھولنے، اور اسی بنیاد پر لسانی یا مذہبی یا فرقہ وارانہ جھگڑے ہو سکتے ہیں. اس لیے متحدہ قومیں ایک بطور اتحادی جماعت کے عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ سندھ میں وہ اپنے ان اختیارات کو استعمال کر مداخلت کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ایسا نہ ہو یہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ پھر تم بھی مداوا نہ کر سکو. ہم وزیر اعظم پاکستان سے، صدر مملکت سے اور چیف جسٹس صاحب سے درخواست کے ساتھ ساتھ آج صحافی حضرات اور صحافت جو کہ ایک مقدس پیشہ ہے، ریاست کا چوتھا ستون ہے، آج ہم نے یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور 27 اپریل کو یہ مقدمہ ہم لے کر عوام کے سامنے جا رہے ہیں باغ جناح میں. اور اب یہ بہت انتظار کر لیا ہے، اب وقت آگے بڑھ گیا ہے. ساتھ ساتھ ہم محب وطن پاکستانی ہیں اور پاکستان میں کسی کی تاریخ، قربانی اور تہذیب ہم سے ہمارے حب الوطن ہونے کا سرٹیفکیٹ طلب کرنے کی جرت بھی نہیں رکھتی. لیکن ساتھ ساتھ ہم ابھی چند روز پہلے واشنگٹن میں MQM کے پرچموں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان دشمن جو نعرے لگائے گئے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ان سے مکمل طور پہ لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، کہ بتا رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم ہر قدم پر پاکستان کے خلاف آنے والی تمام سازشوں کا مقابلہ کریں گے. آپ سب کی آمد کا شکریہ. ایک امانت ہے جو آپ کو دے کے جا رہے ہیں، اپنے دکھوں کی یہ کہانی. ضروری یہ بھی ہے کہ
ہم وزیر اعظم سے یہ بھی گزارش کریں کہ مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے اور جو حالات ہیں اس کا سارا دباؤ اب غریب طبقے پہ پڑ رہا ہے، اور خاص طور پہ سب سے تشویش کی بات یہ ہے ادویات، اور خاص طور پہ جان بچانے والے ادویات کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، جس کا کہ نوٹس لیا جائے۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آپ بات کریں، ایک سیکنڈ، ایک باجی بات کر لیں پھر کوشچن کر لیجیے۔ میں صرف آپ کے توسط سے فیڈرل گورنمنٹ سے اور عمران خان سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری جابز اویلیبل ہوں گی، تو میری درخواست ہوگی کہ وہ 28,000 جابز جو کہ فیصل باوڈا صاحب نے اعلان کیا ہے، وہ کے پی ٹی کے حوالے سے حق بنتا ہے کراچی میں رہنے والوں کا۔ 1 to 15 جو جابز ہیں وہ لوکل لوگوں کو ملنی چاہیے، چاہے اس میں پنجابی ہوں، بلوچی ہوں، کوئی بھی کراچی میں جو رہتا ہے اس کا حق بنتا ہے، اور اس کو دیکھیں کہ بھائی اس کے پاس میٹرک یا مڈل اس نے کراچی سے کیا ہو، کیونکہ ہم اس پہ نہیں جا سکتے کہ ڈومیسائل جو ہے وہ کہاں کا ہے، کیونکہ کوئی بھی ڈومیسائل بنوا لیتا ہے۔ تو میری درخواست ہوگی کہ ہمارے ساتھ یہ سب سے آسان تو ڈومیسائل بنوانا ہے، کراچی میں سب سے آسان ڈومیسائل بنوانا ہے، تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شہری آبادی کو فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ نظر انداز نہ کیا جائے، اور آپ کے توسط سے یہی درخواست ہے۔ خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے کراچی واحد شہر ہے کہ جس کی تمام ملازمتوں کانسٹیبل سے لے کے خاکروب تک پورا پاکستان حاصل کر سکتا ہے۔ باقی جگہوں پر ایسی تمام جاب کے لیے ایک مختصر سے جملہ لکھا ہوتا ہے کہ مقامی افراد کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ انہوں نے سندھ کا جو نکلتی ہیں نوکریاں کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ اپلائی کرنے کی زحمت نہ کریں۔ تو بہرحال آپ سب کی آمد کو شکریہ۔ جی ابھی آئی نہیں ہے، ابھی آئی نہیں ہے، تو اگر آپ آئی ہیں، جی ہاں، پوڈ کاسٹ میں میری بات ہوئی ہے علی زیدی صاحب سے، اور شاید وہ میڈیا پہ بھی آئی ہے، اور اس کا وہ جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور اس پورے یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ سارا نظام اور یہ جو تمام ضابطے بنائے گئے ہیں یہ سب تعصب کی بنیاد پہ اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ جس درجے کی نوکریاں ہیں اس کے صرف اور صرف مقامی لوگوں کا حق ہے۔ جی نہیں نرم نہیں ہے، یہ تو کل ہی پرسوں میں نے خود علی زیدی وزیر بحری امور جو ہیں ان سے بات کی ہے، وہ خود اس شہر کے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اس کے لیے ہم باقاعدہ کوشش اور لیجسلیشن کریں گے کہ کچھ نچلے 1 سے لے کے 5 تک کی جو ملازمتیں اس پہ حق جو ہے وفاق کے اندر بھی مقامی لوگوں کا ہے اور ہونا چاہیے۔ جناب اسی لیے یہ مقدمہ آپ کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، اور عدالتوں کے لیے بھی ہے۔ کیا کریں، عدالتوں کے پاس جا کے سر پھوڑ رہے ہیں نا، پھر اگر ووٹ نہیں بولتا پھر روڈ بولتی ہے۔ نہیں، یہ تو ہونا ہے،
جناب عالی 50 سال کے لوٹے جانے کا حساب لینا چاہیے، اور اس کو صرف حساب نہیں لینا چاہیے، اس کا مداوع بھی کرنا چاہیے. اور مداوع یہ ہے کہ جتنا فیصد سندھ کے شہری علاقوں سے اس 50 سال میں لوٹا گیا ہے، آنے والے 50 سال میں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. پہلا سوال یہی ہے کہ ہمارے تمام اس مہذب اور جمہوری معاشروں میں آپ اگر حکومتوں میں جاتے ہیں تو اس مطالبے کو اپنا حصہ بناتے ہیں، پھر آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بار بار حکومتوں سے نکل آتے ہیں. کہہ رہا ہوں نا، اتمام حجت ہو رہی ہے، معاملہ اب آگے بڑھے گا. اگر ایوانوں میں نہیں سنا جائے گا تو ایوانوں سے باہر بات ہوگی. اور مجھے حل بتائیے، اور عدالتیں بھی نہ سنیں تو اپنا دکھ، درد اور مقدمہ لے کے کہاں جائیں. اسی کی مذمت تو کر رہے ہیں، اتنی دیر میں بول کے آ رہے ہیں. اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ اگر وہ جعلی طریقے سے کراچی کا جعلی ڈومیسائل بنا کر کیا گیا ہے. ہم نفرت بانٹنے والے لوگ نہیں ہیں. جو سندھ کے شہری علاقوں میں رہ رہا ہے، دکھ اور درد میں برابر کا شریک ہے، اندیشے اور خوف ایک جیسے ہیں، تو پھر اگر مسائل ایک جیسے ہیں تو حقوق بھی ایک جیسے ہونے چاہیے. دیکھیں، ایک تو جو ہو رہی ہیں یہ رفتار پہ ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہے، لیکن ہو رہی ہے. حیدرآباد کی یونیورسٹی 72 سال کے اندر یہ موجودہ کمزور سی نشانے پر رکھی ہوئی ایم کیو ایم کا ایک مطالبہ، ایم کیو ایم کا نہیں، سندھ کے شہری علاقوں کا پورا ہوا ہے. اور اسی طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کراچی کے پیکج میں بھی تقریباً 150 ارب سے زیادہ کا ابھی اعلان ہوا ہے. ابھی اعلان پر ہے، پھر امپلیمنٹیشن فیس پہ جائیں گے. اگر اس میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہوگی پھر آپ کے پاس آئیں گے. آپ بھی تو ہمارا مقدمہ لڑیں نا. اور انہوں نے جہاں تک کہا ہے کہ مل کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، ہمیں خوشی ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں. ہم بھی اپنے حالات دیکھیں گے کہ حالات کس بات کی ہمیں اجازت دیتے ہیں. ہم جو یہ لاکھوں کی تعداد میں 3 لاکھ نوکریاں بیچی گئی ہیں گزشتہ چند سالوں میں، اور ہماری لاکھوں نوکریوں پہ جو ڈکیتی ڈالی ہے، نیب کس لیے بنی ہے؟ تنخواہ لینے کے لیے. اس کی تحقیق کرانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ان بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم نیب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر یہ کھلی کرپشن ہے اور یہ مالیاتی معاشی دہشت گردی ہے. اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان کا کو بھی حصہ ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے. جی جلسے کا 27 اپریل کو ہوگا. میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایمرجنسی کی نہیں ہے، یہ گورنر راج کا آرٹیکل الگ ہے اور گورنر راج آئین کا حصہ ہے. اگر لوگ سسک رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، پیاسے مر رہے ہوں گے، بھوکے مر رہے ہوں گے، ان کی جان و مال و عزت کا اگر حفاظت ہی بنیادی چیز ہے، گورنر راج بات کی بات ہے. اور ایسی عزت کا اگر
حفاظت ہی بنیادی چیز ہے. گورنر راج بات کی بات ہے اور ایسی بات بھی نہیں ہے. ہم نے مطالبہ نہیں کیا. 149 تقاضا ہی نہیں کرتا نہ ایمرجنسی کی نہ گورنر راج کی. حق کی بات کرتا ہے اور حد یہ ہے کہ آج تک اس کو استعمال نہیں کیا گیا. آج کی تاریخ تک کوئی ریفرنس نہیں ہے. آج کی تاریخ تک کوئی ریفرنس نہیں. سنا تو بہت کچھ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اس چھوٹے سے وسائل کے ساتھ کراچی کی لوٹی ہوئی دولت میں سے جو 1.5% ملا ہے, اگر ہم تعصب کی اینک اتار کے دیکھیں تو کراچی میں 20-25% تو بہتری آئی ہے نا. کچرے کے ڈھیروں میں اب کراچی آپ کو دفن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوگا. جی وہ مطالبہ متروکہ سندھ کے مطالبے سے پہلے کا مطالبہ ہے. آپ نے جب اس پورے کوٹا سسٹم کو عدالتوں, آپ کو پتہ ہے ہم نے تو کر دیا اپنے حصے کا کام. عدالتوں میں گئے تھے, عدالتوں نے اس کو انلیگل, ناجائز, غیر اسلامی اور غیر انسانی قرار دیا ہے. پھر بھی ہے نا, تو کیا کریں گے پھر اس کے بعد؟ پھر نکلیے آپ ہمارے ساتھ روڈوں پہ, اگر عدالتوں کے فیصلے پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. تھینک یو. کہہ دیا نا, جواب دے دیا نا, اس کا دے دیا. باڈا بھائی سے پوچھتے ہیں, آپ کے پاس بلاتے ہیں.